علی مین گنڈا پور کا میں آپ کو سننا چاہوں گا، پھر آزاد صاحب سے بھی اس کے اوپر رائے لیں گے۔ دکھائی گئی انہوں نے اسمبلی میں جس دن ڈی چوک میں احتجاج لے کر آئے تھے اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئے، جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ خفیہ مذاکرات میں مصروف تھے۔ اس کے بعد وہ اسمبلی میں نمودار ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اداروں میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں اور انشاءاللہ سب چاہتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اندر کی جو چیز ہے وہ باہر آنے کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب قوم کی پوزیشن دے کر تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے۔ میں انتظار کروں گا اس بات کا، جلد پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اب آزاد صاحب آپ نے یہ بیان سن لیا، کامنٹ آپ ان کی تقریر کے اوپر بھی اور گنڈا صاحب کے بیان کے اوپر دونوں پہ کر دیں۔ دیکھیں پہلے میں جو بیل کے حوالے سے آپ نے کہا، میں اس پہ ایک لیگل بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیل جو ہوتی ہے نا ندیم بھائی، یہ ہوتی ہے ڈسکریشن، یہ ادھر بھی استعمال ہو سکتی اور یہ ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہوتی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی ڈینٹ ڈاؤٹ، کوئی ایسا لیکونا کیس کے پراسیکیوشن کے اندر ہو تو اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ملزم یا ملزمہ کو دیا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی چینج آف کسٹڈی ہوتی ہے۔ اب جوڈیشل کسٹڈی سے اس کو ایک گارنٹر، ایک شورٹی اس کے حوالے سے اس کو کر دیے گا۔ 10 لاکھ کے مچلکے بھرے ہیں اور اس پہ رہائی ہوگی، یعنی چینج آف کسٹڈی ہے کہ وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ نے نوما نہیں ہونے دینا جی۔ انہوں نے یہ ضروری توشہ خانہ کے پتہ نہیں 6 کیس نئے گھڑ لیے، فضول کیس تھے، لیکن وہ 9 مہینے جیل کاٹی نا۔ اس میں یہ کہ دیکھیں 9 ماہ بالکل بیہائنڈ دی بار وہ رہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کورٹ نے جب فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ لیکوناز ہے۔ پہلے نظر نہیں آئے تھے نا، جب بیل ان کی لگی ہے، بیل ابھی لگی ہے، بیل ابھی لگی، نظر ہی تب آتے ہیں جب پہلے نیب کورٹ سے ان کی ریجیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے، پھر آ گئے ہائی کورٹ میں۔ نیب والوں کو پتہ نہیں چلا کہ لیکوناز نہیں، وہ دیکھیں ہر کورٹ جو ہے نا اپنے اینگل سے اس کیس کو دیکھتی ہے۔ سپریم کورٹ میں جا کے لوگوں کی اب رہائی کیسے ہوئی ہے بتا دیں، چھوڑیں ججوں کے اوپر میں کوئی سخت کامنٹ نہ کر دوں۔ میری ذاتی رائے میں جس جج نے بیل دی ہے وہ بہت انٹیگریٹی والے جج ہیں، وہ بہت اپ رائٹ انسان ہے، میں کہتا ہوں کمال کے اعلیٰ ظرف جج ہیں۔ میں اس ہائی کورٹ کا صدر ہوں، میں ان تمام ججز کو جانتا ہوں، بہت انٹیگریٹی والے، آئی ہیو نو ورڈ۔ میں کہتا ہوں اتنے میچلس انسان ہیں، اتنے کمپٹنٹ اور اتنے اپ رائٹ آنیسٹ جج ہیں۔ ان سے نیچے جو جج جب تک ضمانت نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق یہ رائے دے رہے ہیں۔ دیکھیں جب تک دیکھیں ان کے پاس 100 موٹو اختیار تو نہیں ہے ہائی کورٹ کے پاس، وہ تو جب میٹر ان کے سامنے آئے گا تو وہ میں ہائی کورٹ کے اوپر تو کمنٹ ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں ساری عدالتوں سے کیس ہو کے وہاں تک پہنچا نا جی۔ تو وہ نیچے والا ہے نا، تو اسی لیے اوپر گیا نا کہ نیچے ہائی سے کورٹ کے تو سارے جج ہی اچھے، میں تو شاباشی دیتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے، اور انہوں نے فیصلہ بالکل میرٹ پہ کیا ہے، اور چونکہ پراسیکیوشن نے یہ کہا کہ یہ مین ملزمہ ہے۔ اب اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات ندیم بھائی بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ مین ملزمہ ہے۔ اگر پرنسپل اکیوز کی بیل ہوگی تو عمران خان تو پھر پرنسپل اکیوز نہیں، تو پھر تو آن دا گراؤنڈ آف پرنسپل آف کنسسٹنسی۔ لیکن یہ کمال کا کیس یہ ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر تھا، توشہ خانہ کا گفٹ عمران خان لے کے اپنے گھر آ سکتا تھا، وہ پرنسپل اکیوز نہیں ہے، اس کی اہلیہ پرنسپل اکیوز ہے۔ یہ تو ان کا کیس ہے نا، پراسیکیوشن کمال کا کیس ہے، تو پراسیکیوشن نے جب یہ کہہ دیا تو اس کا بینیفٹ عمران خان کو جائے گا، ان کی بیل آسانی سے ہو جائے گی۔ وہ اس کیس میں ہو جائے گی تو کسی اور کیس میں شروع ہو جائے گی، وہ ایک الگ ایشو، وہ تو لیکن بشرا بی بی کے کیس میں نیا کیس نہیں گھڑا گیا نا، گھڑا جا سکتا تھا۔ اس میں یہ آپ دیکھیں نا، وہ کہہ دیتے کہ ریاست علی اعزاز صاحب جا رہے تھے، اس کے تحت ریاست علی اعزاز صاحب کو خطرہ ہے بشرا بی بی سے، اس لیے بشرا بی بی کو دوبارہ 6 مہینے دیکھیں اگر تو آرڈر ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو وہ جو 16 MP کے تحت اور اس سے وہ نظر بند کر دیتے ہیں۔ وہ آج رہائی کیسے ہوئی ہے بتائیں آپ؟ ان کی بیل ہوئی ہے، میری ذاتی رائے میں میرٹ پہ بیل ہوئی ہے، ٹیکنیکل باتوں کی طرف بالکل جو بیل تھی یہ ڈسکریشن تھی، اور کورٹ نے ایک اچھا سپیکنگ آرڈر کیا ہے، نیا کیس بھی نہیں بنایا آج۔ دیکھیں یہ بطور پنشمنٹ، یہ میری بات سن لیں، بڑی امپورٹنٹ بات، بطور سزا کسی کو بیہائنڈ دی بار نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر اس کو جو سزا ہوئی ہے اس کا بھی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے، مین وائل لگتا ہے کہ کیسا ایسا اسٹیبلش نہیں ہوا۔ آزاد صاحب سے جو جواب لینا چاہتا ہوں وہ آزاد صاحب جواب دینے سے میں نے گریز کر جواب رہے دے ہیں۔ دیا، کورٹ نے بالکل میرٹ پہ فیصلہ کیا۔ میں چونکہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں لا کی بات کرتا ہوں، سیاسی جواب یہ دیں گے۔ بلال اظہر کیانی صاحب نے آج ایک نیا کیس توشہ خانہ 3 بنا دینا تھا اگر ضمانت نہ کرنی ہوتی۔ یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے، آپ کو پتہ ہے، نہیں نہ بنایا میری بات سنیں، یہ تو 788 اصل کام بھی دیتے ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب، بشرا بی بی کی ضمانت کیا؟ ریاست علی اعزاز صاحب، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا تصور ہے جس نے
کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے ہیں. اس میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوں گے اور سیاسی لوگ بیٹھ کر طے کریں گے کہ ریاست علی اعزاز صاحب یہ کیس سنیں گے اور پھر اسی کے آگے درخواست پیش کی جائے گی کہ ریاست صاحب یہ کیس ہے ہمارا مقدمہ بھی سنیں. تو یہ کیا جوڈیشل انڈیپینڈنس کے منافی ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ 17 ججمنٹس ہیں. 1994 سپریم کورٹ ہے, ملک اسد کیس ہے, 1996 سپریم کورٹ ہے, اس پہ شرف فریدی کیس ہے, 1989 ہے, پیج نمبر 509 کراچی. بے تاج یعنی 17 ججمنٹس کا میں نے ذکر کیا جہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس سے متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو پھر یہ چیلنج ہوگی. تو بالکل ہوگی. اس کے علاوہ بھی جو آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے نا وہ تابع ہوگی آرٹیکل 227 کے, وہ تابع ہوگی انجنکشن آف اسلام کے, وہ تابع ہوگی آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے, وہ تابع ہوگی آرٹیکل 8 کے. اب دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ہے کہ آپ نے پروگریسیولی جوڈیشری کو انتظامیہ سے الگ کرنا. یہ 175 سب آرٹیکل 3 کہتے ہیں, اس کو امینڈ نہیں کیا گیا. تو یہ جو لیجسلیشن ہے یہ اس سے بھی متصادم ہے. اب آپ نے تو الگ کرنا تھا, آپ نے کیا کیا کہ وہ عدلیہ آپ نے اس کی سبارڈینیٹ کر دیا. آپ نے پارلیمنٹ کے بالکل ٹھیک ہے جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس کے بھی تصور کے خلاف کلیش کر گئی. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل تھا, یعنی ٹرائیکاٹمی یہ کہتی کہ 3 آرگن ہیں, 3 لیگز ہیں جس کے اوپر یہ آپ کا نظام چلے گا. کیا؟ پارلیمنٹ, انتظامیہ اور لیجسلیچر عدلیہ. اب یہ تینوں نے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا, کوئی ادارہ دوسرے میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا, انٹرفیرنس نہیں کرے گا. لیکن بائی ویرچو آف دس لیجسلیشن اس سے یہ سارا کولیپس کر گیا. یہ تو پھر 2 بنیادی ایشو ہو گئے. ایک تو پہلے سیاستدان خود انتظامیہ حکومت بیٹھ کے بینچوں کی تشکیل سازی کرے گی, وہیں درخواست لے کے جائے گی. یہاں انڈیپینڈنس کا ایشو آ گیا اور پھر انتظامیہ اور عدلیہ کو جو علیحدہ کرنا تھا وہ بھی اس سے متصادم ہو گیا. تو اس کے اوپر اگر چیلنج ہو جائے گی تو سنے گا کون؟ اور دوسری اس میں ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. اب دیکھیں کانسٹیٹیوشنل میٹر اس لیے چونکہ جس ایکٹ کی یا جس کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کی کریشن ہے اس بینچ کی, اگر اس کو چیلنج کریں گے تو وہی لوگ جو لیجسلیشن کی کریشن ہے وہ کیسے بیٹھ کے سنیں گے؟ نو ون کین بی اے جج فار ہز اون کاز. تو پھر اس کا آپ کے پاس اس انوملی کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ ایک فل کورٹ ہو سکتی ہے. چونکہ یہ ایک چھوٹا میٹر نہیں ہے, یہ ایک بہت واسٹ میٹر ہے, ایک کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. تو وہ دیکھیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں ایگریوڈ ہوں, میں اپنی درخواست بھی آپ ہی کے پاس لے کے آ جاؤں تو آپ مجھے کیا انصاف دیں گی؟ لیکن یہاں میں بینیفیشری ہوں اس ایکٹ کا. پاکستان میں ایک ماضی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا کہ وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیں. تو حکومت کی اس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جج اپنی مرضی کا کمیشن بنا لے کانسٹیٹیوشنل بینچ اور پھر اسی کے آگے جا کے لیجسلیشن میں. دیکھیں میں نے کل بھی کسی شو میں شاید یہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز اور باقی ہائی کورٹ کے ججز کی ویلیویشن کون کرے گا؟ یہ جوڈیشل کمیشن کرے گا, جس کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے. آج کی جو یہ ہے اس کے اندر, اور یا جو جیسے چیف جسٹس لگانے کی کہ جوڈیشل کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس لگائے گی, آج اس کے اندر کچھ وگلا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے پارلیمنٹرین جنہوں نے لا بھی نہیں کیا ہوا. تو از اٹ پاسبل کہ آئندہ آنے والی جو کمیٹی ہوگی اس میں سارے وکیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو وہ چیف جسٹس کو کیسے جج کریں گے؟ اس کی کیسے اس کی پروگریس رپورٹ کو وہ ڈسکس کریں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ججز کی پروگریس رپورٹ وہاں ڈسکس کریں گے, ان کو وارننگ دیں گے اور پہلے ٹائم دیں گے اور اس کے بعد پھر بھی وہ نہیں امپروو کرتے تو پھر آپ کا ریفرنس ادھر آپ بھیجیں گے. یہ ریفرنس تو 209 کے اندر آلریڈی پرووائڈڈ ہے کہ if the judge is not able to discharge his duty as a judge, if he is physically or mentally not fit, تو ریفرنس تو ویسے بھی جا سکتا تھا. اس سے جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے, انڈر پریشر رکھنے کی ہے کہ جب آپ نے ان کی رپورٹ, جب 10 فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے تو ان کی رپورٹ 100 میں سے 100 آئے گی. مجھے بتا دیں ندیم صاحب, میں آپ کے فیصلے آپ کے خلاف کروں, آپ کے بینگ ایگزیکٹو, تو کیا آپ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر جہاں آزاد عدلیہ نہیں وہاں رول آف لا نہیں ہے, اور جہاں رول آف لا نہیں ہے وہاں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہاں ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں ملک اور قوم ترقیاں نہیں کرتے جہاں پہ آزاد عدلیہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی اپنے ڈومین سے باہر نہیں جانا. ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں, پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ اس تیسرے ادارے کے اختیارات بھی خود لے لیں.
شکر ہے کہ یہ نہیں ہوا، شکر ہے کہ یہ نہیں ہوا اس امینڈمنٹ کے اندر کہ میرے بلال بھائی یہ کہہ دیتے کہ پارلیمنٹ سے کوئی 17 سپریم کورٹ کے جج ہے، 17 ادھر سے یہ بھی جج لے لیے جائے، یہ نہیں شکر ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد بات جائے گی سپریم کورٹ جوڈیشری، اسلام آباد بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی ڈسکشن اس پہ ہماری بھی جاری ہے. ابھی غور کر رہے ہیں. ایک لاسٹ منٹ ہے سر ہمایوں صاحب، لمبا جواب نہیں چاہیے آپ کو. عمران خان کی کیا اس کو ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ لاسٹ منٹ. دیکھیں ریلیف کو چھوڑ، عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں 2 پوائنٹ کروں گا، ایک ختم کروں گا جلدی. بلاول بھٹو صاحب نے خود تقریر کی کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بنائیں گے. تو یہ ڈیسیجن کہاں ہوا ہے جب وہ خود کہتے تھے آخری وقت ہے؟ یہ جواب درست نہیں ہے ان کا، کیونکہ ساری حکمران جماعتوں کا پہلے دن سے کلیئر تھا. 12 جولائی کے فیصلے کے بعد وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا بلاول بھٹو صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جواب ان کا درست نہیں ہے. ریاست علی اعزاز صاحب، ہمایوں محمد صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب، ہمیں آپ نے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ ڈیل کیا ہوئی ہے. ہمایوں صاحب بھی تقریریں کر کے نکل گئے، آپ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن اگلے پروگرام کے لیے اس کو رکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.